فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ کارپوریٹ ہمارے بہت سے علاقوں میں کام کر رہی ہے اور یہ اس کا حق بنتا ہے، اور اسی بات کی بنیاد پر میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ یہ نیا ٹھیکہ بھی انہی کو دیا جائے گا۔ آپ نے اگر وعدہ کر لیا ہے جنرل، تو یقیناً اس کی ایک اہمیت ہے اور بلا شبہ آپ کے وعدوں کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، لیکن معاملہ علی کا ہے۔ جن لوگوں سے آپ نے وعدہ کر لیا ہے برائے کرم ان سے معذرت کر لیں۔ مسٹر آلڈرس، آپ اس سلسلے میں تمام ضروری کارروائیاں کر کے علی سے ملاقات کریں اور ٹھیکہ اس کمپنی کو دے دیں جس سے علی نے وعدہ کیا ہے، اور اب اس موضوع پر مزید کوئی گفتگو ممکن نہیں ہے۔ جنرل ٹیرس نے آخری بات کہی اور پھر میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بولا، ابھی تو کچھ دیر آپ سے ملاقات رہے گی علی، آئیے پلیز۔ مسٹر آلڈرس، آپ اپنا کام کیجئے۔ جنرل کیرانو، مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو محسوس نہیں کریں گے، آئیے علی۔ جنرل ٹیرس میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے جنرل کیرانو کی آنکھوں میں آگ سلگتی محسوس کی تھی، لیکن اس کے بعد اسے کچھ بولنے کی جرأت نہیں ہوئی تھی۔ ہم لوگ مختلف امور پر گفتگو کرتے رہے اور پھر جنرل نے گھڑی دیکھ کر کہا، میں اب سے ٹھیک 30 منٹ کے بعد روانہ ہو جاؤں گا۔ کیتھی تمہارا پورا خیال رکھے گی، اور مطمئن رہو جو کچھ تم نے کہا ہے اس میں اب بلا کم از کم گوٹے ہل میں کون ترمیم کر سکتا ہے۔ چنانچہ اگر تم چاہو تو ان لوگوں کو ان کی کامیابی کی اطلاع دے دو۔ میں نے شکر گزاری کے انداز میں گردن ہلا دی تھی، لیکن جنرل کیرانو کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی آگ کو نظر انداز کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ مجھے اس کا خیال رکھنا ہوگا، میں نے دل میں سوچا۔ جنرل ٹیرس مجھے کیتھی براؤن کے سپرد کر کے چلا گیا۔ میں اس کی ذمہ داریاں اچھی طرح جانتا تھا اور میرے ذہن میں کوئی احمقانہ سوچ ویسے بھی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ کیتھی براؤن نے البتہ جنرل ٹیرس کی کمی پوری کر دی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ پرانی باتیں اسے لفظ بلفظ یاد تھیں۔ ڈنر کے بعد اس نے مجھ سے کہا، تھکے ہوئے ہو، آرام کرنا چاہتے ہو علی، یا کچھ باتیں کرو گے؟ نہیں، میں بالکل نہیں تھکا، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو۔ کیتھی براؤن مسکراتی ہوئی میرے ساتھ چل پڑی اور پھر وہ مجھے لیے ہوئے محل کے ایک ایسے گوشے میں پہنچ گئی جو بے حد حسین تھا۔ درختوں کے کنج کے درمیان ایک پیالہ سا بنا ہوا تھا جس میں ایک گول میز اور پیالے نما کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ داخلے کے لیے بس ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اندر بڑی خوبصورتی سے مدھم روشنیوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پھولوں کی خوشبو سے فضا مہکی ہوئی تھی۔ کیتھی براؤن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹھو علی، یہ بتاؤ پینے کے لیے کچھ منگوایا جائے؟ اگر آپ ضرورت محسوس کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں نے بے نیازی سے کہا۔ کافی پی لی جائے، کیتھی براؤن نے کہا، اور پھر میز کی نچلی سطح کو ٹٹول کر پتہ نہیں کیا کیا کہ میز کے عین درمیان ایک سرخ روشنی جل اٹھی۔ ایک جگہ ایک چوکور جالی نظر آ رہی تھی۔ کیتھی براؤن نے اس پر جھک کر کہا، بلو روم میں ہمارے لیے کافی بھجوا دو۔ بہتر میڈم، جواب ملا، اور کیتھی براؤن نے نیچے ہاتھ ڈال کر بٹن آف کر دیا۔ میں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے غالباً کوئی دوسرا بٹن آن کیا اور پھولوں کے کنج کے درمیان سے مدھم موسیقی کی آوازیں ابھرنے لگی، لیکن یہ آوازیں بہت ہی ہلکی تھی اور ہماری گفتگو میں خارج نہیں ہو سکتی تھی۔ تب کیتھی براؤن کہنے لگی، اور سناؤ علی، گوٹے ہل سے واپسی کے بعد تمہاری مصروفیات کیا رہی؟ آوارہ گردی کرتا رہا، میں نے کہا۔ بہت زیادہ وقت پہاڑوں اور جنگلوں میں گھومتے ہوئے گزار دیا۔ تعجب ہے، تم ایک انسان نما مشین ہو۔ میں نے تمہاری زندگی میں کبھی عورت کو شامل نہیں دیکھا۔ کیا وجہ ہے اس کی علی؟ مسائل تو ہر شخص کی زندگی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اب جنرل ٹیرس کو دیکھ لو، وہ اپنی زندگی کے مشکل ترین وقت میں بھی مجھ سے پیار کرتا تھا۔ مسائل ختم ہوئے تو اس نے جو پہلا کام کیا وہ مجھ سے شادی تھی۔ ہم دونوں بے حد خوش ہیں اور اپنی زندگی نہایت سکون سے گزار رہے ہیں۔ جنرل کے سامنے بے شمار مسائل ہیں، لیکن باہر کے مسائل سے نمٹنے کے بعد جب وہ میرے سامنے پہنچتا ہے تو صرف ایک شوہر ہوتا ہے۔ علی، تم نے اپنی زندگی کے اس پہلو پر بھی کبھی توجہ دی ہے یا نہیں؟ میڈم براؤن، انسان ایک ہی جیسی صفات رکھتا ہے اور میں بھی ان سے مبرہ نہیں ہوں، لیکن بس میری زندگی میں ابھی اس طرف توجہ دینے کا وقت نہیں آیا ہے۔ گویا تم کسی کو چاہتے ضرور ہو۔ ہاں،
میں نے ایک لمبی سانس کھینچتے ہوئے کہا، میں بھی کسی کو چاہتا ہوں اور بہت چاہتا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ کتنے فاصلے پر ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ افسوس، فاصلوں کا تعین ممکن نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ہم دونوں دو مختلف سمتوں میں دوڑ رہے ہیں اور ہمارے درمیان کے فاصلے کم نہیں ہوتے، بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ عجیب سی بات ہے۔ ویسے علی، تمہاری شخصیت نہ بھولنے والی ہے۔ میں جب بھی تمہیں یاد کرتی ہوں تو مجھے وہ واقعات پوری طرح یاد آ جاتے ہیں۔ میں تمہاری بے حد شکر گزار ہوں۔ بہت پرانی بات ہے میڈم، کیا فائدہ ان باتوں کا تذکرہ کرنے سے؟ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ پرسکون ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا دوست سمجھا۔ مجھے بھی آپ پر اعتماد ہے، اور اسی اعتماد کی بنیاد پر جب ایک کام میرے سپرد کیا گیا تو میں نے وعدہ کر لیا۔ یقین تھا کہ جنرل ٹیرس مایوس نہیں کریں گے۔ ارے چھوڑو، بہت چھوٹی سی بات تھی وہ۔ ہم تو تمہارے لیے نہ جانے کیا کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ کیتھی براؤن کے ساتھ تقریباً 1.5 گھنٹے تک نشست رہی، اور اس کے بعد اس نے مجھے میری خوابگاہ کے دروازے پر خدا حافظ کہا۔ رات کو دیر تک سوچتا رہا اور سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح کو کیتھی براؤن کے ساتھ ناشتہ کیا، اور پھر میں نے اسے پرخلوص انداز میں اجازت دے دی کہ وہ اپنے معمولات جاری رکھ سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میری وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرے۔ کیتھی براؤن نے کہا، میں نے جنرل کے بہت سے کام سنبھال رکھے ہیں، اور حکومت میں مجھے ایک عہدہ بھی دیا گیا ہے جو جنرل کے خصوصی مشیر کا ہے۔ اس طرح جنرل کو بھی آسانیاں رہتی ہیں۔ چند گھنٹے میں اپنی مصروفیات میں گزاروں گی، لنچ پر تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تمہارے لیے مسٹر آلڈس کا ایک پیغام ہے۔ مسٹر آلڈس نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک 11:30 بجے یہاں پہنچیں گے اور تم سے کچھ ضروری امور پر گفتگو کریں گے۔ ان کا انتظار کرنا علی۔ ٹھیک ہے میڈم براؤن، میں نے جواب دیا۔ 11:30 بجے ملازم نے مجھے بتایا کہ مسٹر آلڈس ڈرائنگ روم میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازم ہی نے میری رہنمائی ڈرائنگ روم تک کی تھی۔ آلڈس کے علاوہ جیمز مورے بھی موجود تھا۔ جیمز مورے کے بارے میں مجھے بتا دیا گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کا نمائندہ ہے جن کے لیے میں کام کر رہا ہوں، اور اس کے بارے میں میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ اپنے اس کام کی تکمیل کے بعد جنرل ٹیرس کو اس کی حقیقت سے آگاہ کر دوں گا اور بتا دوں گا کہ وہ اولیو ہاورڈ کا آدمی ہے۔ گویا اس طرح وہ جنرل ٹیرس کے مفادات کا مخالف تھا اور یہاں رہ کر جنرل کے خلاف بہت کچھ کر سکتا تھا۔ میں نے ان دونوں سے پرتپاک انداز میں مصافحہ کیا۔ آلڈس کے سامنے کچھ فائل رکھے ہوئے تھے۔ وہ رسمی گفتگو کے بعد فائل کھول کر بیٹھ گیا۔ جنرل ٹیرس کی ہدایت کے مطابق میں نے سارڈان کے شمالی علاقے کی پہاڑیوں میں کان کنی کے ٹھیکے کے کاغذات مکمل کرا دیے ہیں مسٹر علی۔ بس اس میں ایک بات رہ گئی تھی جس کے لیے آپ سے گفتگو کرنا ضروری تھا۔ شکریہ جناب، آپ نے اس کام میں غیر معمولی تیزی دکھائی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ در حقیقت یہ کاغذات تو پہلے ہی مکمل ہو چکے تھے۔ خیال یہ تھا کہ یہ ٹھیکہ جنرل کیرانو کی ہدایت کے مطابق کاربوریٹ کو دے دیا جائے گا۔ کاربوریٹ ہمارے یہاں تقریباً 10 مختلف مقامات پر کان کنی کر رہی ہے اور اس کی جانب سے مکمل طور پر تعاون کیا جا رہا ہے۔ رائلٹی کی پرسنٹیج سالانہ بڑھ جاتی ہے اور اس کی ادائیگی میں بھی کبھی کوئی دقت نہیں ہوتی۔ دراصل دوسری کچھ کمپنیاں جن کے نام میرے پاس موجود ہیں پہلے سے رجسٹر نہیں ہے ہمارے پاس، ان میں چند تو بالکل ہی نئی ہیں، اس لیے کاربوریٹ کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے نمائندوں کے تعلقات ہم لوگوں سے کافی اچھے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض تو براہ راست جنرل ٹیرس تک رسائی رکھتے ہیں۔ اس لیے رسمی کارروائیاں کی جا رہی ہیں تاکہ دوسری کمپنیاں بد دل نہ ہو جائیں۔ ٹھیکہ کاربوریٹ ہی کو ملنا تھا۔ جنرل کی نئی ہدایت کے مطابق اب اس میں تبدیلی کر لی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاغذات تیار رکھے ہوئے ہیں، ان میں صرف یہ درج کرنا ہے کہ ٹھیکہ کون سی کمپنی کو دیا گیا۔ اس بار یہ کاربوریٹ کے مقدر میں نہیں تھا۔ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں مسٹر علی کہ ٹھیکہ کس کے نام دیا جانا ہے۔ آپ اس کام کو 2 دن کے لیے ملتوی کر دیجئے مسٹر آلڈس۔ یہ کاغذات مکمل کر کے میرے حوالے کر دیجئے، اس پر نام بعد میں درج کر دیا جائے گا۔ جنرل ٹیرس نے آپ کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس کے بعد میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں کچھ اور سوچوں، لیکن اگر آپ ذاتی طور پر ہماری کچھ مشکلات حل کر سکیں تو میں بھی بہت شکر گزار ہوں گا۔ اس سلسلے میں بہتر یہی ہوگا کہ اس ٹھیکے کو آپ اپنے ہی نام سے منسوب رکھیں۔ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ٹھیکہ ہم مسٹر علی یار خان کے سپرد کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ اپنا معاون کسی بھی کمپنی کو بنائیں۔ اس میں بہت سی آسانیاں ہو جائیں گی ہمارے لیے۔
दरअसल हम कारपोरेट को नाराज भी नहीं करना चाहते। जनरल की आपसे मोहब्बत अपनी जगह, आप उनके अहम दोस्त हैं, लेकिन कुछ कारोबारी उसूल भी होते हैं। और मेरा जहां तक ख्याल है, अगर ये ठेका अली यार खान के नाम से मंजर आम पर आए तो ये बात कही जा सकती है कि जनरल टेरिस ने जाती वजूहात की बिना पर एक गैर मुत्तालिक शख्स को ये ठेका दे दिया। इस तरह कारपोरेट कंपनी हमसे नाराज नहीं होगी। अब देखिए ना, दोस्तियां भी तो कोई हैसियत रखती हैं। हाँ, अगर ये ठेका किसी और कंपनी को दे दिया गया तो फिर ये कारपोरेट जैसी बड़ी कंपनी की तौहीन होगी और एक तरह से उसे कारोबारी शिकस्त होगी, क्योंकि बहुत सी कंपनियां यहाँ इस ठेके के हुसूल के लिए कोशां हैं। मैं एक लम्हे के लिए उलझ गया था। मैं जानता था कि ठेका अगर मेरे नाम हो गया तो ये बराह रास्त मुझ पर एहसान होगा। हालांकि मुझे इससे कोई माली मफाद हासिल नहीं करना था और ना ही मैं इसका ख्वाहिशमंद था। ये जबरदस्ती का एहसान मेरे ऊपर लाद रहा था। जेम्स मोरे ने फौरन ही इस गुफ्तगू में दखल अंदाजी की। माफ कीजिएगा मिस्टर अली, मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये बात मौजू तरीन है। ठेका आपके नाम से हो जाएगा और उसके बाद आप अपनी पसंदीदा कंपनी को अपने तौर पर काम में ला सकते हैं। बात वही रहेगी, यानी फायदा उस कंपनी को पहुंचेगा जिसे आप चाहेंगे, बस आपका नाम टाइटल पर रहेगा। जेम्स मोरे के ये अल्फाज गोया उन लोगों की नुमाइंदगी करते थे, क्योंकि मुझसे कह दिया गया था कि जेम्स मोरे वहां उनकी मफादात का निगरान है। जब उसने इस बात की तौसीक कर दी तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता था। एहसान तो वैसे भी जनरल टेरिस का मोल लिया था मैंने। चुनाचे मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये ठेका आप लोग मेरे नाम ही मुंतकिल कर दीजिए। शुक्रिया मिस्टर अली, इस तरह सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। जनरल कैरानो को भी कोई उलझन नहीं होगी, क्योंकि वो कारपोरेट से कह सकते हैं कि इस बार ये मामला जनरल टेरिस के एक खास दोस्त की वजह से जरा मुख्तलिफ हो गया है। लीजिए, आप इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। मिस्टर आल्डस ने फाइल में से कागजात निकालकर अपनी जेब से पेन निकाला और उसे खोलकर मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उसकी बताई हुई जगहों पर दस्तखत कर दिए थे। उन कागजात पर भी मैंने निगाह डाली थी जो इस ठेके के लिए तैयार किए गए थे। कोई ऐसी बात नहीं थी जो काबिल तशवीश होती। चुनाचे मैं मुतमईन था। तमाम कागजात पर दस्तखत लेने के बाद मिस्टर आल्डस ने कहा, मैं आज शाम तक ये कागजात मुकम्मल करके आपके पास भिजवा दूंगा मिस्टर अली यार खान, और उसके बाद आप अपने काम का आगाज कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया मिस्टर आल्डस, मैंने कहा, और आल्डस कागजात समेटने के बाद उठ गया। जेम्स मोरे उसके साथ ही बाहर निकल गया था। कैथी ब्राउन अभी वापस नहीं आई थी। मैं खुद भी ड्राइंग रूम से बाहर आया और अपनी रिहाइश गाह की जानिब चल पड़ा। अभी मुझे कमरे में पहुंचे हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और फिर जेम्स मोरे मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। शुक्रिया अली यार खान, और दिली मुबारकबाद, आपने वो कर दिखाया जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। मेरा ख्याल है हमारी कंपनी इस ठेके के मिल जाने से खुशी से फूले नहीं समाएगी। मैंने इस तारीफ व खुशामद को नजरअंदाज करते हुए कहा, मिस्टर मोरे, जनरल कैरानो के बारे में आपकी क्या राय है? निहायत ही कीना परवर और खतरनाक आदमी है। हमें उससे होशियार रहना होगा। उसे इस सिलसिले में बदतरीन शिकस्त हुई है और वो किसी जख्मी सांप की तरह बल खा रहा है। अब ये बताइए कि मुझे मजीद क्या करना होगा? मैं अब से थोड़ी देर के बाद मुतल्लिका अफराद को इस काम की तकमील की इत्तला दे देता हूँ। उसके बाद आपसे मुनासिब वक्त पर राब्ता कायम करूंगा। मुनासिब वक्त से मेरी मुराद ये है कि जब आप बिल्कुल ही फुर्सत से होंगे और किसी की मुदाखलत का खदशा नहीं होगा। ठीक है, और कोई खास बात? नहीं मिस्टर अली, बस मैं आपको मुबारकबाद देने आया था और ये भी बताने आया था कि आपने जो फौरी फैसला किया वो बेहद मुनासिब था। हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि ठेके पर किसका नाम दर्ज है, बल्कि ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है कि आप जैसी मोतबर शख्सियत हमारी पुष्ट पनाह हो गई। अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप ये ठेका हमारे नाम मुंतकिल कर देते तो इस बात के इम्कानात थे कि आपकी यहाँ से वापसी के बाद जनरल कैरानो हमारे खिलाफ कोई साजिश करता, लेकिन अब इसके इम्कानात खत्म हो गए हैं। यूँ समझिए कि अब हमें आपके जरिए जनरल टेरिस की पुष्ट पनाही हासिल है। मैं पुरख्याल निगाहों से मोरे को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद मोरे रुखसत हो गया। फिर कैथी ब्राउन पहुंच गई। मैंने लंच उसके साथ किया। वो मुझसे मेरी मसरूफियात के बारे में पूछने लगी तो मैंने उसे तफसील बता दी। कैथी ब्राउन ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा,
شکر ہے ہم تمہاری کچھ تو خدمت کر سکے۔ بقیہ وقت پرسکون گزرا تھا، کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ مورے سے میری ملاقات رات تک نہیں ہو سکی۔ رات کو البتہ چند افراد کیتھی براؤن کے پاس کسی خاص مسئلے کے لیے پہنچے تو میں محل کے عقبی حصے میں نکل گیا اور چہل قدمی کرنے لگا۔ ذرا بھی دیر نہیں گزری تھی کہ مورے میرے پاس پہنچ گیا۔ میں مسلسل آپ کی طاق میں تھا مسٹر علی، لیکن کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ہاں، آپ نے متعلقہ افراد کو اطلاع دے دی اور وہی سب کچھ ہوا جس کی امید تھی۔ آپ کے لیے انتہائی شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ کی امانت کو وہ مراعات دی جائیں گی جن کا فیصلہ آپ نے کیا تھا۔ کمپنی آپ سے بے حد خوش ہے۔ اس کے علاوہ مسٹر مورے، اس کے علاوہ یہ کہ کمپنی یہاں فوری طور پر اپنا ایک دفتر قائم کر رہی ہے۔ گوٹے ہل میں ہمارا ایک چھوٹا سا دفتر موجود ہے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب گوٹے ہل کی کسی خوبصورت عمارت میں ہماری کمپنی کا ایک شاندار دفتر قائم ہوگا۔ مجھے یہ تو بتا دو کہ تمہاری کمپنی کا نام کیا ہے، میں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، اور مسٹر مورے مسکرانے لگا۔ گرے سٹون لمیٹڈ۔ آپ اس ٹھیکے کی تمام ذمہ داریاں گرے سٹون کو سونپیں گے مسٹر علی؟ ٹھیک ہے، لیکن مسٹر جیمز مورے، جیولٹ کے سلسلے میں میں نے جو ہدایات آپ کے ساتھیوں کو دی ہیں، آپ نے ان کی یاد دہانی کرا دی ہے۔ میں نے تو یاد دہانی نہیں کرائی، بلکہ شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ یہ پیغام آپ کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جیولٹ کو وہ تمام آسانیاں فراہم کی جائیں گی جن سے وہ خوش رہ سکے۔ جیمز مورے نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی۔ اب مزید میری ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ کاغذات مسٹر آلڈس کی طرف سے آپ کو مل جائیں تو ایک آدھ دن آپ کو مزید مصروف رہنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو فراغت مل جائے گی۔ پھر آپ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں وقت گزار سکتے ہیں۔ مورے تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا گیا۔ میرے کوئی خاص معمولات نہیں تھے۔ کیتھی براؤن نے رات کو بتایا کہ جنرل ٹیرس کی طرف سے اسے پیغام ملا ہے کہ جنرل کی مصروفیات مزید کچھ دن کے لیے بڑھ گئی ہیں۔ جنرل نے انتہائی معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی یار خان کو یہاں کوئی زحمت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری میرے سپرد کی ہے علی کہ میں آپ کی تفریح کا سامان کروں اور آپ کو گوٹے ہل کی سیاحت کے لیے بھیج دوں۔ جنرل نے تم سے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ تم گوٹے ہل میں موجود ہو اور وہ تم سے دور ایسی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں جن سے چھٹکارا مشکل نظر آ رہا ہے۔ تاہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اپنی ان مصروفیات کو ختم کر کے تمہارے پاس پہنچیں۔ تعجب ہے میڈم براؤن، آپ جانتی ہیں کہ میں یہاں ایک مقصد کے تحت آیا تھا جسے جنرل نے اپنی محبت سے کام لیتے ہوئے چند ہی لمحے میں پورا کر دیا۔ میرا صرف ایک کام تھا، جبکہ جنرل ایک پوری حکومت کو سنبھالنے کے لیے نہ جانے کتنی مصروفیات کا شکار ہوں گے۔ ایک سمجھدار انسان کی حیثیت سے میں بھی جانتا ہوں پھر جنرل کو اتنی عجلت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ برائے کرم اب جب ان سے گفتگو ہو، میرا مطلب ہے کسی بھی ذریعے سے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ابھی گوٹے ہل میں موجود ہوں اور بہت خوش ہوں۔ چنانچہ وہ اطمینان سے اپنا کام کر کے یہاں واپس پہنچے، مجھے اسی میں مسرت ہوگی، اور اگر جنرل نے میری وجہ سے اپنی مصروفیات ترک کی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اوہ، تمہارے یہ الفاظ بہت خوفناک ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم کسی بھی وقت اچانک یہاں سے غائب ہو جاؤ گے۔ پہلے کی مانند کیتھی براؤن نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ٹھیک ہے، میں جنرل کو تمہارا یہ پیغام دے دوں گی۔ ہاں، اب تم یہ بتاؤ کہ گوٹے ہل کی سیاحت کے لیے میں کیا انتظامات کروں؟ فی الحال کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ مجھے ایک عام آدمی کی حیثیت سے گوٹے ہل میں گھومنے پھرنے کی اجازت دے دو۔ میں شاہی مہمان بن کر محل میں نہیں پڑا رہنا چاہتا۔